الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللہ رب الجلال کا مبارک ارشاد: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین پور شریف میں تشریف لائے۔ ہمارے بزرگوں کی بڑی خانقاہ ہے، دین پور میں تشریف لائے، وہاں پر واعظ فرمایا، بیان فرمایا، تو بیان میں یہی آیت پڑھی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کا ترجمہ پہلے شروع سے فرمایا اور پھر آخر سے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو متقی بن جاؤ گے۔ اے ایمان والو، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو متقی بن جاؤ گے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے: صادقین سے مراد صادقین فی الولایت ہیں، جو ولایت میں سچے ہوں، اور صادقین فی الولایت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اندر باہر ایک ہوا کرنا ہے، کہ جن کا ظاہر باطن ایک ہو، جن کا اندر باہر ایک ہو، جن کی خلوت بھی ٹھیک ہو، جلوت بھی ٹھیک ہو، یاد نہ ہو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے: گناہوں سے نہ فوج بچا سکتی ہے، نہ پولیس،
گناہوں سے بچانے والی چیز خدا کا خوف اور ڈر ہے اپنا ہے کہ آدمی یہ سوچے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بس ان کے دیکھنے کو سامنے رکھے آؤں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور دیکھنا بھی انہی کا ہی ہے، بندوں کا کیا دیکھنا ہے اپنا۔ ایک بھائی کہنے لگے میرے اندر ریا کی بیماری ہے، دکھلاوے کی بیماری ہے۔ دوسرے بھائی کہنے لگے ریا کا معنی ہے دکھلانا، فرمائے بندوں کو کیا دکھلانا ہے؟ جن کی آنکھیں ہر وقت مچ رہی ہیں ان کو کیا دکھلانا ہے؟ دکھلائیں ان کو جو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ان کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جن کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمائے یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائیں، بس یہ ہے۔ بچوں کے متعلق بھی اچھی نیت یاد رکھنا، والدین کی نیک نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ۔ آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں کہ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں یا اپنا، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، یہ بڑی اونچی نسبت ہے۔ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے کہ قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ قرآن پاک کے ساتھ جو بھی نسبت ہو یہ عرش الہی کی نسبت ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود ہے، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ اب یہاں ماشاءاللہ جمعے میں ہمارے بزرگ بھائی تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محبتوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے۔ اب یہاں آپ دیکھ لیں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے امید ہے کوئی سینہ قرآن پاک سے خالی نہیں ہے لگنا۔ ہمارے شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، مجھے امید ہے ناظرہ قرآن پاک پڑھ رکھا ہوگا، اپنے شیخ صاحب پڑھ رکھا ہوگا نا؟ ہاں، اگر پڑھے ہوئے نہیں تو میں ابھی بسم اللہ کرواتا ہوں۔ ہاں، دین کے معاملے میں کبھی جھجک محسوس نہ کریں۔ میں کراچی میں تھا، وہاں پر ماشاءاللہ جلسے مجمع تھا کافی، تو وہاں میں نے پوچھا کوئی بھائی ایسے ہوں جو قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں تاکہ میں ان کو بسم اللہ کروا دوں۔ تو الحمدللہ کئی بھائی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے
ہم نے قرآن پاک ویسے نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں تو یاد ہی ہوں گی مجھے امید ہے ان کو، لیکن ناظرہ قرآن پاک مکمل پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو پھر ان کو الحمدللہ پھر وہیں بسم اللہ کروائی، ان کی برکت سے پورے مجمع نے بسم اللہ پڑھ لی الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ قرآن پاک کی دولت ایسی ہے کہ اس دولت کی برکت سے آپ اپنے بزرگ جو قبر میں پہنچ چکے ہیں، برزخ میں پہنچ چکے ہیں، ان سے یعنی ان کو ایصال ثواب، ان کو ثواب پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک سب کو پڑھائیں۔ ایک روایت ایک حدیث میں آتا ہے جو اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھا دے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنے مرض سے کہ تو ہم سب طالب علم ہیں، مسلمان ہو اور وہ مرض سے کا طالب علم نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے جمعے سے پہلے وضو کیا ہے، میں بھی الحمدللہ گھر میں پہلے غسل کرنے کے بعد پھر ہم نے وہاں گھر میں سنتیں پڑھتا ہوں، لیکن پھر یہاں آ کر پھر دوبارہ مجھے تکلیف ہے، دوبارہ آ کر پھر دوبارہ تیاری کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں، پھر آپ کے پاس آتا ہوں۔ سنتیں میں عام طور پر گھر سے پڑھ کے چلتا ہوں۔ آج کل تقریباً روزانہ مصروفیت ہے۔ رات پشاور کے قریب اکوڑا خٹک میں تھا، وہاں ہی ماشاءاللہ مجمع جمع الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ 11 سوا 11 کے قریب وہاں بات چیت سے فارغ ہوا، پھر سفر شروع کیا تو گھر ابھی ہیں، فجر کی اذان ہو گئی تو میں گھر پہنچا کر اللہ تعالیٰ کو فرمایا، پھر وہاں پر تھوڑا سا آرام کر کے تیاری کر کے پھر آپ کے پاس ہوں۔ اللہ قبول فرما لے۔ اللہ نے بڑی طلب رکھی ہے، دین کی بڑی پیاس رکھی ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے بھر دے الحمدللہ۔ یہ سب کو اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آئی ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے دین کی پیاس الحمدللہ، طلب الحمدللہ۔ یہ جو ایمان کا نور ہے، ایمان کا نور، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج ہے دل کے اندر الحمدللہ۔ پہلے میرے فرمائے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے نا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ لہام۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو میرے سے کہ ہم سب طالب علم یا کرنا، باقی ہمارے بچے سکول کالج یونیورسٹیاں پڑھتے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، اور یہ بھی مدرسے کے طالب علم ہیں نا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں یہاں آپ میں سے کوئی ہیں جو کوئی طلباء میں سے کوئی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے کوئی ایک طالب علم ہے، مجھے تھوڑا سا کھڑے ہو کر بتلا دیں، کوئی ایک طالب علم ہوں جو سکول میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے کوئی ہیں؟ اچھا چلو بھائی، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں ہاں محمد مسعود، ہاں اچھا جزاک اللہ۔ اب اپنے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سی اے کر رہے ہیں، سی اے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اب اپنے بیٹے مجھے بتلاؤ سی اے کرنے کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ سی اے کرنے کی ہیں، ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟
چلو ٹھیک ہے وہ ایف اے سی تو پاس ہونی چاہیے، لیکن سی اے کرنے کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ. اب بیٹھ جاؤ اپنے بیٹے ہیں حلال. ٹھیک اچھی نیت، ہاں ٹھیک اچھی نیت، الحمد اللہ تعالیٰ خوش رکھیں. یہ بھی اچھی نیت ہے. جزاک اللہ، کتنی اچھی بات بتائی ہے. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہم بہرحال ہے یہ بھی اچھی نیت الحمد للہ، حلال رزق کمانے کی نیت الحمد للہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال میں کشمیر میں تھا، ایک کالج میں جانا ہوا. وہاں ایک بھائی کالج کے بچوں سے پوچھنے لگے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب بچے خاموش. پھر ایک بھائی نے ایک نیت بتلائی کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. بس یہ ہے نیت الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ. ہاں یہ ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں. تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان یا رکھنا ہے. یعنی یہ پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک قدم جنت کا قدم، ایک ایک عمل جنت کا عمل الحمدللہ. دیکھو یہ ہماری زندگی بھائی فاروق صاحب بڑی تھوڑی سی زندگی ہے. دیکھو یہ ہمارے بالوں کی سفیدی بھائی سلطان صاحب، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے. ہاں انہی سفید بالوں کے ساتھ یہ ہم نے قبر میں جانا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہاں کوئی بچے ہوں ان کو تو کچھ امید ہوتی ہے نا کہ ہم پہلے جوان ہوں گے، جوان ہونے کے بعد شاید بڑھاپا آئے گا، لیکن ہم تو بالکل بڑھاپے کی عمر میں داخل ہیں. یہ زندگی ہے تھوڑی سی لیکن بڑی قیمتی ہے. ہاں اس کا ایک ایک سانس اتنا قیمتی ہے، اس کا ایک ایک سانس اتنا قیمتی ہے. حضرت حکیم الامت حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے موت کے بعد صرف ایک سانس کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کریں کہ مجھے زندگی کا ایک سانس اور مل جائے. فرمائے یہ نہیں مل سکتا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیب فرما رکھا. اپنے ہر سانس کا محاسبہ اللہ، اپنی ہر گھڑی کا محاسبہ، اپنے اوقات کا محاسبہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس محاسبے کا مفہوم یہی ہے کہ بس اپنی زندگی کے لمحات کے بارے میں سوچنا کہ کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو استعمال نہیں ہوا. اگر کسی لمحے کے بارے میں شبہ ہو کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال ہوا ہے، بس فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں. التوبۃ الندم، توبہ ندامت کا نام ہے، توبہ ندامت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ سکون ہے نہیں توبہ ندامت کا ہے. ہمارے ہر مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے لگے توبہ فرما اوہ نکلنے کا نام ہے. اوہ یار پھر مثال دی فرمائے ایک باپ ہے، باپ وہ شکار کر رہا تھا. ایک باپ جنگل میں شکار کر رہا تھا، لیکن تیر کمان ہوتے تھے، تیر کے ذریعے شکار کر رہا ہے.
تو وہ تیر کمان غلطی سے اس کے اپنے بیٹے کو لگ گیا، غلطی سے اپنے بیٹے کو لگ گیا۔ باپ تیر کمان سے شکار کر رہا تھا، لیکن باپ کو معلوم ہوا کہ تیر وہ غلطی سے اپنے بیٹے کو لگ گیا ہے۔ تب آپ دیکھ لیں، جیسے ہی معلوم ہوگا کہ تیر اپنے بیٹے کو لگا ہے تو بے ساختہ اس کے دل سے نکلے گی اوہ 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 یہ کیا ہو گیا، اوہ یہ کیا ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لیں تو ہر فرمانے لگے گناہ کے بعد اوہ نکل جائے، غلطی کا احساس ہو جائے کہ مجھ سے یہ کیا غلطی ہو گئی آکنا، ہاں بس سمجھو کہ اللہ نے اس کو ندامت کی توفیق اور آگے ہیں اور پھر توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دی الحمدللہ۔ گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے، بس اپنے آپ کو نیکیاں مصروف رکھے اور اس چیز کا استحضار ہے۔ یہ ہمارے بچے ہیں، میں عرض کرتا رہتا ہوں طلباء سے، بھائی والدین آپ بھی کہاں تک نگرانی کریں گے، اساتذہ کرام کہاں تک آپ کی حاضری لگائیں گے، آپ اپنی حاضری خود لگائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اپنی حاضری خود لگائیں الحمدللہ۔ ہاں دفتر میں اپنی حاضری خود لگائیں، اللہ کا حال، ہاں ملازمت میں اپنی حاضری خود لگائیں، دکان میں اپنی حاضری خود لگائیں کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بس ان کے دیکھنے کو سامنے رکھ اللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہ حکومت کی چیزیں، یہ جو مناسب ہیں، یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے اللہ۔ ہاں یہ مرثی کی چیزیں ہیں، یہ امانت ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ پہلی مسیح شہید ہوئی، پہلی اس سے پہلے یہ تو خیر تیسری مسیح بنی ہے، ورنہ پہلے ہم نے جس مسیح میں پڑھا آج سے کوئی ہے تقریباً۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ ہم پھر 36-37 سال پہلے پرانی مسیح ہوتی تھی، پرانی مسیح، اب تو تقریباً کوئی 40 سال ہی ہونے والے ہیں۔ ہم چھوٹی مسیح پڑھتے رہے، وہاں ہمارے بزرگ استاد تھے حضرت مولانا قاضی عزی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ جو نیک صحبت ہوتی ہے نا، یہ قائم پڑتی ہے اللہ تعالیٰ۔ بڑے درویش قسم کے، 1911 کی ان کی پیدائش تھی اور 1915 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہر دارالعلوم دیوبند میں ہر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے یاغنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی، ہاں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ بڑوں کی قربانی ہے اللہ۔ ہاں اب اللہ گھر میں بیٹھے ہیں، اب آپ جنت میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ اتنا سکون شاید آپ کو اپنے بنگلے میں نہ ہو، کوٹھی میں نہ ہو، جتنا سکون اللہ گھر میں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی اللہ آپ کے گھروں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے۔ اب میں ہوں، اب یہاں میں کمرے میں بیٹھا ہوں، شاید دل کی وہ حالت نہ ہو جو آپ کے نیک مجمع میں آ کر دل کی حالت ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے جنت میں بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ ایسے سب کے ساتھ ہی معاملہ لگا، اور یہ باتیں کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا جو آپ کی نیک مجلس میں اللہ تعالیٰ کہلوا دیتے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے الحمدللہ، وہ سب کی محبتوں کا صدقہ ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بچے اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے، یہ ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ مجھے جس طرح ان مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کی فکر ہوتی ہے، اسکول کالج کے بچوں کی بھی اس سے کہیں بڑھ کر فکر ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے ان بچوں کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے نیک ماحول میں رکھے، غلط ماحول سے اور غلط صحبت سے ان کو بچا رہا۔ کتنے ہمارے بزرگ حضرات بیچارے وہ اب پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، بچے کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، غلط صحبت میں پڑ گئے، نشے میں پڑ گئے، اور نشے میں زندگی پڑ گئی، وہ زندگی بالکل خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ نیک کرتا رہتا ہوں، اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے،
بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو بس. ہاں نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو. ہاں یہ اپنے ساتھیوں کو بتلا دیا کہ نیت الحمدللہ. ہاں اللہ اپنی مہربانی الحمدللہ آتے رہتے ہیں مہمان تشریف لاتے رہتے ہیں نا. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. میں پشاور میں حاضر ہوا. وہاں پر زرعی یونیورسٹی کے نئے پروفیسر صاحبان تشریف لے آئے اور بڑی محبت سے ملے اور پھر کہنے لگے کہ ہمیں کوئی ایسا جملہ کہہ دیں, ہمیں کوئی ایسی بات بتلا دیں کہ ہماری آخرت بن جائے, ہماری آخرت بن جائے. آخر مجھے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم ہے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانے. یہ گھر نہیں ہے, راہ گزر ہے. یہاں اگر فقیر اپنی جھونپڑیاں مسافر ہیں تو بادشاہ اپنے محل مسافر ہے. اگر فقیر کی جھونپڑی سے جنازہ نکل رہا ہے, بادشاہ کے محل سے بھی جنازہ نکل رہا ہے. آپ دیکھ لیں, ہم نے اپنی تھوڑی سی عمر میں, آپ نے بھی دیکھ لیا, ہم نے بھی دیکھ لیا. میں نے باہر ملکوں میں کئی بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے, وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوتے نا. بس اللہ کرے اللہ تعالیٰ جن کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ تو پھر بہت بڑی کامیابی میں چلے گئے. اگر خاتمہ ایمان پر نہیں تو پھر تو بڑے خطرے میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ اپنی غلط ماحول سے بچے, غلط صحبت سے بچے. آپ کی دولت گھر میں نہیں, اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہے دولت آپ کے پاس. ہاں اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار, اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی محبت عظمت, آپ کی ختم نبوت پر کامل یقین, آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت, اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ, یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی, اللہ نے مہربانی فرمائی. عدالت کے سپریم کورٹ کی عدالت کے فیصلے کا سب کو انتظار تھا, تفصیلی فیصلے کا. رات ہی مجھے رستے میں اطلاع ملی کہ الحمدللہ وہ تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اور بڑا مبارک فیصلہ ہے الحمدللہ. ہاں یہ جس نے قادیانیوں کی ذلت کے اوپر مزید بڑی اور پکی مہر لگا دی ہے الحمدللہ. ہاں ذلیل تو پہلے ہی تیرا لگا اور ان کی ذلت کے اوپر مہر لگے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو, اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا, آپ کی ختم نبوت کا سہارا. یہ سہارا چھن گیا تو پلے کیا رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اس میں کئی شکیں لکھی ہوئی تھی. فرمائے جو لوگ مسلمانوں کے مذہبی مفہوم میں رکھ رہا ہوں, جو بنیادی عقائد کا انکار کرتے ہوں وہ اس مذہب کی پیروی کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ وہ ہماری نشانیوں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمارے شاعر اسلام کہتے ہیں اسلام کی نشانیاں یہ سلام نہیں کر سکتے. سلام کرنا یہ مسلمانوں کا شعار ہے. ہمارے کئی تبلیغ جماعت والے بھائی باہر ملکوں میں جاتے ہیں. یہ تو پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جہاں 5 وقت کی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. میرا راستے میں آ رہا کمبوڈیا ایک ملک سے فون آیا راستے میں ایک ساتھی مجھے یہ کہنے لگے ہم تو ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں اذان کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. آپ حضرات شکر کریں, یہ پاکستان بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اللہ ہر شر سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. فلسطین میں اللہ ہمارے وہاں مسلمان مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر شیخ الاسلام ہر مفتی اسماعیل صاحب فرمائے لگے فرمائے ہر مسلمان جتنا ہو سکے جس درجے میں ان کے ساتھ تعاون کر سکے وہ تعاون کرنا فرض عین ہے. یہ فرما رہے
مالی تعاون کر سکیں، جانی تعاون کر سکیں، جس سے جو ممکن ہو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ پھر عجیب ہے واقعہ سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام یہ معتزلہ کے زمانے میں گرفتار تھے اللہ، تو جمعے کے دن بچوں کو جیل میں تھے تو گرفتار تھے، فرمایا جب جمعے کا وقت ہوتا تو اپنی وہ کوٹھی سے نکل کر باہر آتے اور باہر دروازہ بند ہوتا، تالا لگا ہوتا، اسی تالے کو ہلاتے کھولنے کی کوشش کرتے اگر تو جیل کے عملے والے حضرات کہتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آپ سے کھلے گا نہیں، یہ تو آپ ایک بے فائدہ کوشش کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری لا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تم بھاگو، تم دوڑو، تم چلو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف۔ الحمدللہ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے جتنا میرے بس میں ہے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ واقعہ سنا کر فرمانے لگے ہمارے فلسطینی بھائی، مظلوم مسلمان بھائی، جہاں تک ہو سکے جا کر فرمایا ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، تعاون کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے وہ اپنے وسائل کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کب تک رہنا ہے ان بنگلوں میں؟ آپ نے کب تک رہنا ہے؟ اللہ اپنے پہلے پیشوں کو دیکھو یا کرنا، وہ چلے گئے تم بھی نہیں رہو گے۔ اللہ یہ وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس، یہ بنگلے ہیں، یا ان میں نہیں رہو گے تم یار۔ اللہ کتنے لوگ یار یہاں آئے اور چلے گئے اپنا وقت۔ یہاں اگر آپ جھونپڑی میں رہ رہے ہیں چاہے محل میں رہ رہے ہیں، سب کے سب مسافر۔ اللہ اپنی ایمانی جروں کو استعمال کریں، اپنی ایمانی غرض کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں۔ اللہ بہرحال جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار، مجھے امید ہے اپنے اپنے انداز سے سب ان کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سوچیں یا یہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول عرض کرتا رہتا ہوں، یہ گھر نہیں ہے رہ گزرے اللہ، اسلام آباد گھر نہیں رہ گزرے، لاہور گھر نہیں رہ گزرے اللہ، جن ہم محلوں میں رہ رہے ہیں یہ گھر نہیں رہ گزرے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ صاحب اب گلبرگ کے رہنے والے ہیں، گلبرگ سے بھی جنازے نکلتے ہیں، وہاں سے بھی نکلتے ہیں اللہ، گلبرگ کی کوٹھیوں سے بھی جنازے نکلتے ہیں اللہ۔ میں لندن میں تھا، وہاں لندن والوں سے کہا لندن سے دل نہ لگاؤ، یہاں بھی قبرستان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور لندن میں ملکہ وکٹوریہ کا محل، میں جہاز کے اوپر سے گزر رہا، مجھے نیچے وہ محل نظر آ رہے، مجھے بھائی کاشی نے بتلایا کہ یہ نیچے ملکہ میں بالکل وہی سیاہی چھائی ہوئی، اس کی بارشوں کی وجہ سے سفید محل، لیکن بالکل سیاہی چھائی ہوئی، یہاں بوسیدی کے آثار چاہے ہوئے قبر ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ان کی سلطنت میں یہاں سورو گروپ نہیں ہوتا تھا، اور اب بالکل سمٹ کر بالکل پنجاب سے بھی شاید چھوٹا علاقہ ہو برطانیہ کا۔ اللہ تعالیٰ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہ رقصوں کے پیچھے پہ لکھا ہوتا ہے، بڑا اچھا جملہ لکھا ہوتا ہے، صدا بادشاہی سونے رب دی، صدا بادشاہی سونے رب دی، ہے نا، صدا بادشاہی تو سونے رب کی ہے نا۔ باقی ہماری کیا بادشاہی، بادشاہت تو انہی کی ہے۔ بس اللہ آپ کو جنت نصیب کرے، جنت کا پہلا قدم بادشاہ کا قدم ہے، وہاں سب بادشاہ ہوں گے اللہ، وہاں وزیر بھی نہیں ہوں گے، بادشاہ ہوں گے وہاں پر الحمدللہ، بلکہ بادشاہ سے بھی اونچی آپ کو نعمت ملے گی وہاں پر الحمدللہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے اللہ۔ یہاں بھی سب کچھ رب کا ہی دیا ہوا ہے۔ یہ سیب اللہ تعالیٰ نے دیے، کیلے اللہ تعالیٰ نے دیے، مالٹے اللہ تعالیٰ نے دیے، یہ کھانے پینے کی، یہ پانی اللہ تعالیٰ نے دیا، دودھ اللہ تعالیٰ نے دیا، شربت اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے کہا پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ الحمدللہ
انہوں نے معدے میں بھوک رکھی ہے، بھوک کو مٹانے والی ختم کرنے والی نعمت بھی انہوں نے عطا کی الحمدللہ۔ حلق میں پیاس رکھی ہے، پیاس کو بجھانے والی نعمت بھی انہوں نے عطا کی الحمدللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ان نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ جس پیاری ذات نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، ہم بھی سر سے لے کر اپنے پیر تک اپنا ایک روح اللہ میاں کی خوشی میں لگا دیں، ان کی فرما برداری میں لگا دیں، اور لگا رہے ہیں الحمدللہ۔ دیکھو ان کی فرما برداری کوئی مشکل نہیں، نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، روزہ رکھ لیا، زبان سے سچ بول لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، جمعے کے لیے آپ تشریف لائے، یہ ایک قدم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یہ قدم ہے۔ دکان میں، دفتر میں آپ کے روزی کے بہانے، یہ سب جنت کے بہانے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی انشاءاللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا۔